بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ نمبر 83 جنت البقیع میں سلیم گیلانی کی کتاب کا ایک خوبصورت اقتباس ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس رات جب تاریکی گہری ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع جانے کا ارادہ کیا۔ میں اور علی رضی اللہ عنہ ساتھ ہو لیے، اس خیال سے کہ ضعف کی وجہ سے گر نہ پڑے، مگر ہم نے دیکھا کہ ان کے قدم نہایت مضبوطی سے پڑ رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ قبروں تک پہنچ گئے اور بلند آواز میں فرمانے لگے، اے قبر کے رہنے والوں، تمہیں سلام، خوشی مناؤ، تم زندہ لوگوں سے بہتر ہو۔ وہ صبح جو تمہیں جگاتی ہے اس صبح سے بہتر ہے جو زندہ لوگوں کو جگاتی ہے۔ گہری تاریکی میں ان کا روئے مبارک مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ان کے کلمات کا ایک ایک حرف میرے دل پر نقش ہو گیا۔ قصہ نمبر 84 آخری دیدار۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بقیع سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ گھر میں کتنی رقم ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس سوال کا جواب دینے میں زیادہ وقت نہیں لگا، فوراً بولیں، 7 درہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بھی خیرات کر دو، میں اس رقم کے ساتھ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس کے بعد وہ صرف ایک بار اور مسجد میں تشریف لائے۔ میرے لیے یہ ان کا آخری دیدار تھا، صرف چند گھنٹوں کی زندگی باقی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ جو میرے قریب کھڑے تھے، آپ کو دیکھ کر کہا کہ میں نے کبھی ان کا چہرہ اتنا حسین نہیں دیکھا۔ ان کا چہرہ دمک رہا تھا، بہت آہستہ آہستہ کلام فرما رہے تھے، اگر میری وجہ سے کسی کو کوئی دکھ پہنچا ہو تو وہ مجھے معاف کر دے۔ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، اسے سینے سے لگا کر رکھنا۔ جب انہیں سہارا دے کر اٹھایا گیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی اور فرمایا، میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا تمہیں میرے پیچھے آنا ہے۔ قصہ نمبر 85 وصال حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی اذان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا یہ روح فرسا اور جان گداز واقعہ 12 ربیع الاول سن ہجری 11 بروز پیر چاشت کے وقت پیش آیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال 4 دن تھی۔ اہل بیت نے نبوت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہو گئے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال کی خبر پھیلی نہیں تھی کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے جذبہ الفت اور بے ساختگی کے عالم میں مسجد نبوی میں اذان شروع کر دی، بلکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں اذان دینے کے لیے کہا۔ جس وقت بلال رضی اللہ عنہ نے زبان سے اللہ اکبر کہا تو اہل مدینہ کے دلوں سے نالہ و فغاں کا ایسا شور بلند ہوا کہ آسمان سے پار نکل گیا، اور جب آپ کی طرف کھڑے ہو کر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو توافق مدینہ پر غم و اندوہ کے بادل چھا گئے اور مسجد نبوی میں آہ و بکا کا ایک کہرام مچ گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جتنا غم و الم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اس دن ہوا، اتنا کبھی نہیں ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کا جنازہ ہمارے گھروں میں رکھا ہوا تھا۔ ہم سب ازواج مطہرات جمع تھی اور رو رہی تھی، اور اس رات ہم بالکل نہ سوئی تھی۔ ہم آپ کو چارپائی پر دیکھ کر خود کو تسلی دے رہی تھی کہ اتنے میں آخری شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا، اور قبر پر مٹی ڈالنے کے لیے ہم نے پھاوڑوں کے چلنے کی آواز سنی تو ہماری بھی چیخ نکل گئی، اور مسجد والوں کی بھی، اور سارا مدینہ اس چیخ سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان دی تو جب انہوں نے اذان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو زور زور سے رو پڑے، اور اس سے ہمارا غم اور بڑھ گیا۔
تمام لوگ آپ کی قبر کی زیارت کے لیے اندر جانے کی کوشش کرنے لگے، اس لیے دروازہ اندر سے بند کرنا پڑا۔ ہائے وہ کتنی بڑی مصیبت تھی! اس کے بعد جو بھی مصیبت ہمارے اوپر آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی مصیبت کو یاد کرنے سے وہ مصیبت ہلکی ہو گئی۔